دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں اور ویڈیو کے لنک کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ مزید بہتری اور رہنمائی کے لیے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان مسلم امہ کی ایک بہت بڑی شخصیت، دنیا کے لاتعداد ملکوں میں چیریٹی کا کام کرنے والے، پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت حضور پیر لخت حسنین صاحب، چیئرمین مسلم ہینڈ انٹرنیشنل موجود ہیں۔ میں سیر فاؤنڈیشن کی جانب سے اور میمن نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا۔ الحمدللہ کہ مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کی خدمات صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے لاتعداد ممالک میں جاری ہیں۔ مسلم ہینڈ کس طرح کام کرتی ہے، کن کن ممالک میں کام کرتی ہے، اس حوالے سے ہم تفصیلات جاننا چاہیں گے۔ میں درخواست کروں گا حضور پیر لخت حسنین صاحب سے کہ کچھ تفصیلات سے آگاہ فرمائیے کہ اس وقت مسلم ہینڈ دنیا کے کن کن ممالک میں کام کر رہی ہے اور آپ نے اپنے کام کا آغاز کب اور کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں افتخار غزالی صاحب کا اور آپ کے احباب کا، سخ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے آفس کے اندر ہمیں آنے کا موقع عنایت کیا۔ خوشی ہوئی آپ کی گفتگو سنی، آپ کے کام کے بارے میں آگاہی ہوئی اور الحمدللہ جو آپ دوستوں کے اندر اخلاص ہے تو وہ الحمدللہ اس کے نتیجے میں آپ کو کامیابی دے رہا ہے۔ یقینی طور پر آپ بھی چیریٹی ورک کر رہے ہیں، ہم بھی چیریٹی ورک کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بنتا ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے۔ جہاں تک مسلم ہینڈز کا تعلق ہے، یہ 1993 کے اندر اس کا آغاز نوٹنگم یو کے اندر ہوا۔ آج الحمدللہ مسلم ہینڈز کا جو نیٹ ورک ہے مور دین 50 کنٹریز کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے 5 جو ہیں فنڈ ریزنگ آفس ہیں، 6 بھی شروع ہو رہا ہے یو کے اندر، ساؤتھ افریقہ، فرانس، ٹرکی، کینیڈا۔ یہ اس وقت آفسز فنڈ ریزنگ کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیے۔ تھوڑی ساری لیگل پرابلمس ہیں، اس رمضان مبارک میں ہم امریکہ کے اندر بھی فنڈ ریزنگ سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 6 ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یورپ کے دوسرے کنٹریز، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا، ہانگ کانگ اور یورپ کے ہمارے جو کنٹریز، وہاں پر ہم کام کا آغاز کریں گے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلم ہینڈز کی تمام سرگرمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے حضور پیر لخت حسنین صاحب کو الحمدللہ ماشاءاللہ 23 مارچ کو نشان امتیاز، ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ ہم اپنی جانب سے ان کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ کچھ آگاہی فراہم کیجیے ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت پاکستان میں آپ کن کن علاقوں میں اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص کیونکہ ہمارا تعلق سندھ سے اور کراچی سے ہے تو مسلم ہینڈز کی سندھ اور کراچی کے حوالے سے کیا سرگرمیاں ہیں؟ افتخار صاحب، مسلم ہینڈز کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مور دین 60 ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں تک بلوچستان اور کے کشمیر اور پنجاب کے اندر زیادہ تر کام ہو رہا تھا۔ ہم 2010 کے اور 2011-12 کے جو فلڈ آئے تھے یہاں پر کام کیا ہم نے، ٹھٹھا اور جتنا بھی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جتنے علاقے ہیں مسلم ہینڈ نے وہاں پر مکانات بھی سینکڑوں کے حساب بنا کر دیے، پھر پانی کا کام بھی کیا۔ پھر جو وہاں پر جو لوگ سفرنگ کر رہے تھے، ہم نے کیمپوں کے اندر ان کو ہیلپ کی، لانگ ٹائم تک ہم کرتے رہے۔ مستقل بنیادوں پر کراچی کا جو آفس ہے وہ 2018 میں ہم نے بنایا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم نے بدین کے اندر 10 اسکول ہمارے کام کر رہے ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے ہم نے ہینڈ پمپ جو ہیں وہ لگا کر دیے ہیں سندھ کے اندر۔ اس کا فوڈ ڈسٹریبیوشن ہے، ابھی جو کووڈ ہے اس کے اندر ہم کام کرتے رہے۔ ابھی کراچی کی جو اصل پرابلم ہے جس کی طرف ہم ابھی آئے ہیں
وہ ہے پانی کی پرابلم. بشمار پرابلمز ہے. کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں ایک بہت بڑی تعداد امیروں کی ہے, وہاں پر اس سے بڑی تعداد غریبوں کی بھی ہے, جو پورے ملک سے بلکہ پاکستان سے اراؤنڈ جو کنٹریز ہیں وہاں کے بھی غریب کسی نہ کسی ذریعے سے کراچی کے اندر پناہ گزین ہوئے اور یہاں پر انہوں نے اپنے روزگار کو تلاش کیا. مسلم ہینڈ کا الحمدللہ ہم نے یہاں پر جو ٹارگٹ کراچی میں کیا وہ بیسیکل پانی کے اوپر کیا اور بیسیکل نیڈ کے اوپر ہے. اور الحمدللہ آج ہم نے آر او پلانٹ جو ہے وہ خواجہ اجمیر نگری جو ہے وہاں پر اس کا آغاز کیا. 2 ہمارے اور آر او پلانٹ جو ہے وہ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں, انشاءاللہ 1 یا 2 ہفتے تک شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہم 10 فلٹریشن پلانٹ کا بجٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, اور ہم ایک اور فائنل ہم نے کیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ توفیق دی تو ہم ایک پورے شہر کا ایک رپورٹ تیار کریں گے. گورنمنٹ سے بھی اس معاملے میں مدد لیں گے. گورنمنٹس کے پاس اگر رپورٹس ہیں ان سے بھی ہم اسٹڈی کریں گے ان کے رپورٹس کے اوپر, لیکن ہم اپنی بھی ایک فیزیبلٹی تیار کریں گے تاکہ ہم اگلے 5 سال کا ٹارگٹ رکھ کر کراچی کے اندر کیا پانی کے لیے, بالخصوص پانی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو میں خود دیکھ بھی چکا ہوں, جو خواجہ اجمیر نگری کے بالکل سامنے ایک جو غریب کمیونٹی کو 70,000 کی وہ پاپولیشن ہے جو ہمیں بتایا گیا, تو وہ بالکل پانی کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھی. اور یہ بھی جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر پانی بیچا جاتا ہے, تو آپ بھی خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیچنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا چکے ہیں, خدمت کا ذریعہ نہیں ہے. تو ہم یہ بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹینکرز اپنے خریدیں اور ٹینکرز میں اپنے ہی جو ہمارے پلانٹس ہیں ان سے پانی لے کر ان علاقوں میں جانے کی کوشش کریں جہاں پر پانی بیچا جا رہا ہے, جو غریب لوگ جو ہیں اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے 500 روپے کا پانی روزانہ خرید رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15,000 روپے کا پانی 1 مہینے کا وہ خرید رہا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے اگر 30,000 روپے ہے, 15,000 یا 10,000 اگر پانی کے اوپر لگا دے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو ہماری طرف سے کنٹریبیوشن انشاءاللہ ہوگی. تو اس کے علاوہ بشمار ہم گورنمنٹ سندھ سے بات کر رہے ہیں کہ جو اسکول جو ہیں یہاں پر گورنمنٹ کے پرائمری یا ہائی اسکول جو کراچی شہر کے اندر جو کام نہیں کر رہے ہو اس وقت تو ناکامی کی طرف ہیں, گورنمنٹ اگر ہمارے ساتھ MOU کرے تو ہم انشاءاللہ ان اسکولوں کو بھی لینے کے لیے تیار ہیں. اور بھی ہمارے پلان ہیں, اس کے اندر بالخصوص ایجوکیشن کمپلیکس ہم بنانا چاہتے ہیں. کچھ دوست ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں, جس طرح کہ وزیر آباد کے اندر, یہ ہمارے پنجاب وغیرہ سندھ کے اندر, اپنا KPK اور کشمیر کے اندر ہمارے اسکول آف ایکسیلنس ہیں. اس لیول کے بڑے انٹرنیشنل لیول کے اسکول جو کہ کوالٹی ایجوکیشن پر مبنی ہوں گے اور وہ غریب اور یتیم بچوں کے لیے ہوں گے, اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر لینڈ اگر مل جائے, آج بھی ہم نے جو آفر کیا انڈسٹریل ایریا کی ایسوسیشن کو, جو 2 ایکڑ کا پلاٹ انہوں نے ہمیں دکھایا, ہم نے بھی ان کو یہ کہا ہے کہ ہم مسلم ہینڈ اور آپ مل کر اس پہ کام کرتے ہیں. اور چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بلڈنگ بنانا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا, کوالٹی ایجوکیشن کے اسکولوں کو چلانا یا کالجز کو چلانا سب سے زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. وہ ہماری مسلم ہینڈ کی 26 ممالک میں اسکیم ہے, آرفن اسپانسرشپ اسکیم, اس کے تحت ہمارے تقریباً 16 ممالک کے اندر اسکول چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور 2 اسکول ابھی انشاءاللہ ابھی اسٹارٹ ہونے لگے ہیں. یمن کے اندر بہت بڑی کمپین مسلم ہینڈ کی چل رہی ہے, اور ہم گورنمنٹ کے اسکولوں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں پر, اور فوڈ سپلائی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر جو کہ وار کی وجہ سے حق مصیبت کا شکار ہے. تو ساتھ ہم اپنا بھی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا جو اسکول ہے وہ تعمیر شروع کر رہے ہیں, اور ساتھ صومالیہ کے اندر بھی ابھی شروع ہونے لگا ہے, وہاں پہ یتیم بچوں کی اسکیم سٹارٹ ہو لگی. تقریباً اس لحاظ سے ہمارا 18 ممالک کے اندر اس قسم کے انٹرنیشنل لیول کے اسکول جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی 250 اسکول ہمارے کام کر رہے ہیں, کچھ 40-50 ہزار بچہ یہاں پر بھی ہے, ٹوٹل کچھ 60,000 سے زیادہ بچہ ہمارے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلم ہینڈز کے اس تمام کام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہمارے ادارے میں تشریف لائے. اب کیونکہ عنقریب رمضان شریف آنے والا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان کے عوام کو اور ہمارے سندھ اور کراچی کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ ہمارے لیے خوش آمدید ہوگا. کراچی کے لوگ جو کراچی جو ہے نا یہ سخی لوگوں کا شہر ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا اور اب بھی ہے کہ لوگ جب بھی پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے تو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کراچی آتے
اور یہاں پر روزگار تلاش کرتے، پھر اپنے پیچھے گھر والوں کو اپنی مدد یہاں سے بھیجا کرتے، پھر بے شمار ایسی تعداد ہے جو کہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے آتی اچھی تعلیم کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے۔ بہت بڑے لوگوں کی تعداد ہے جو ایک مہاجر بن کر آئے تھے، غریب لوگ تھے، اور چاہے وہ یعنی مہاجر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو صرف انڈیا سے آیا، مہاجر سے وہی مراد ہے جو KPK سے آیا، جو کشمیر سے آیا، جو پنجاب سے آیا، جو بلوچستان سے آیا، وہی مہاجر ہے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا مہاجرت ہے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد صرف انڈیا سے آنے والے مراد نہیں ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود ارشاد پاک ہے کہ جب آپ کو کسی علاقے کے اندر کوئی مشکل ہو تو اس کے علاقے کو چھوڑو، یعنی مالی طور پر مشکلات تو چھوڑو اس کو، ہجرت کے اندر برکت ہے، دوسری جگہ جاؤ گا اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ تو جو پورا یہ جو تھا نا شہر، یہ بیسیکلی ماں کا کردار ادا کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے۔ صرف بے سکونی رہی پچھلے 20 سال، اس وجہ سے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے حالات بھی یہاں خراب ہوئے پولیٹیکلی معاملات کی وجہ سے۔ لیکن اب الحمدللہ سکون ہے، اب معاملات ٹھیک ہے، لوگ پھر اس کو ری بلڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر دینے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے آج بھی الحمدللہ۔ میں اگر یہ تجزیہ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہاں کا جو سیٹ ہے وہ چل کر خدمت کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میں کسی کی نوکری دوں، کسی کی خدمت کروں۔ ہر جگہ ایسے نہیں ہے، ہر جگہ ایسے نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہر جگہ ہے، لیکن ہر جگہ یہاں کے سیٹ کی طرح پسند نہیں کرتا کہ میں اپنا چیریٹی سیکٹر میں جاؤں۔ میں نے بلکہ یہاں پر جو میرے 2-3 سال تسلسل کے ساتھ ہوئے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی چیریٹی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی کہ صفت نے اس شہر کو بچا بھی لیا۔ آگے بھی انشاءاللہ میں سخت فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا اخلاص کے ساتھ ہمارے یہ دوست کام کر رہے ہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیں چیریٹی ورک کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ آپ اپنا ٹائم، آپ اپنی صلاحیتیں غریب مسکین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، یہ اپنا وقت بچائیں تو کراچی کے دوسرے لوگ اگر کاروبار کر سکتے ہیں تو افتخار صاحب بھی بڑا بزنس کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو کوئی زیادہ عقل تو نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی ڈیڈیکیشن ہے جو کسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ قربان کر رہا ہے کہ میں کسی غریب کے آنسو پوچھ سکوں، کسی کے دکھ کا مداوا بن سکوں۔ یہ انسان اپنی زندگی کو دیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور آپ کے سامنے اسی شہر کے اندر بڑے بڑے اس مقصد کے رکھنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی ایک فیم حاصل کی، رسپیکٹ حاصل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص، کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، پھر جو امیر لوگ ہیں ان کے احساس دلاتے ہیں، بھائی تم تو بزنس کر رہے ہو، تم تو اپنے جابوں کے اندر موجود ہو، تمہارے پاس تو اتنا وقت نہیں، تو ہم خادم کے طور پر حاضر ہیں خدمت کے لیے، آؤ ہمارے ذریعے سے ہم اس پہنچاتے ہیں۔ تو یہ لوگ پوسٹ مین ہیں، بیسیکلی ہم لوگ چیریٹی ورک پوسٹ مین ہیں۔ ایک بندہ ہمیں امانت دیتا ہے کہ بھائی وہاں تک آپ پہنچا دیں، ہم اس امانت کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ لوگ ثواب ان کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ ایک سیٹ کو ملتا ہے یا امیر آدمی کو ملتا ہے۔ تو یہ اس نیکی کو لینے کی خاطر کہ چلو یار کسی کی دکھ کم کرنے کے لیے میں کوشش کر سکوں، چاہے پانی کی شکل میں، تھیلیسیمیا کے مریض جو 100 بچہ جو ہے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو 100 بچے کی زندگی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ امیر کے پاس تو پیسہ ہوگا کہ اس کا خون چینج کروا لے گا، غریب کہاں سے کرے گا؟ اب اس کا بچہ تو بچہ ہے، اس کی ماں جو ہے وہ تو ممتا اس کی تڑپتی ہے میرے بچے کو کیا ہوا۔ اور یہ تھیلیسیمیا کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتی موت تک، اور آپ نے ہر وقت اس کا خون چینج کرنا ہے، اور جتنی دیر تک، اور پھر وہ لانگ ٹرم تک لوگ یہ زندہ بھی نہیں رہتے۔ ماں باپ کو پتہ ہے یہ بچہ لانگ ٹرم تک زندہ ہے، اس بچے کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں لانگ ٹرم تک زندہ نہیں رہوں گا، لیکن اس کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیکلی طور پر آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں، حضور نے قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا، بے شک۔ تو آپ بیسیکلی انسانوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی فرید صاحب جو ہیں وہ جو بتا رہے تھے کہ ہم یہاں پر کورسز کرواتے ہیں، تو 2000 کے قریب آپ نے کورسز کروائے، نوجوان تیار کیے، آپ نے ان کو قدموں کے اوپر کھڑا کیا۔ وہ بچے جو ہیں وہ اپنے ریسورسز ان کے پاس موجود نہیں ہیں کہ وہ اچھے کالجز کے اندر جا کر تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ نے وہ کورسز کروائے، آج 2000 فیملی کو آپ نے ان کے قدموں کے اوپر کھڑا کر دی۔ کچھ چھوٹ دیکھیں، قبولیت تو ایک بھی نیکی سے ہو سکتی ہے، بے شک، اور سارا مقصد جو ہے یہ رب کی رضا ہے۔ یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو چیریٹی کا ہے، خدا گواہ ہے کہ اپنے نفس کو مارنے والی بات ہے۔
جب آپ کسی کے دروازے پر جا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ خدمت کا کام کر رہے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جا سکتا ہے کسی کے پاس؟ بہت مشکل، وہ بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن بندہ جاتا ہے، مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے لیے تو دعائیں چاہیے، تو اور جو مانگتا تو کسی اس تھیلیسیمیا کے مریض کے لیے نا، اس غریب طالب علم کے لیے جس کا کوئی مستقبل نہیں بن رہا، صلاحیتوں کے لحاظ سے امیر کا بچہ ہو یا غریب کو برابر ہے، کوئی صلاحیتیں رب نے کوئی کم نہیں کی، بلکہ غریب کے اندر زیادہ صلاحیتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اس کا آگے بڑھنے کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی امیر اور لیڈ کلاس کے بچوں کی طرح بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، جس میرے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، جس کو اپرچونیٹی ملتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بڑے لوگ جنہوں نے تاریخ میں نام پیدا کیے ان میں سے 90% جو ہے سب غریبوں کی اولادیں تھیں، تو اس لیے ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم تلاش کریں، اور یہ بچے جو ہیں یہ قوم کے بچے ہیں، یہ جو حکمران ہوتے ہیں اس قوم کا باپ ہوتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قوم کے بچوں کو کے درمیان تقسیم نہ کریں کہ یہ غریب کا یہ امیر کا، اور سب کے لیے تعلیم کا برابر انتظام کریں تاکہ ہر کوئی جو ہے اسے فیض حاصل کر سکے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، ایک بار پھر ہماری جانب سے ستارہ امتیاز ملنے پر مبارکباد قبول کیجیے۔ امید ہے کہ مسلم ہینڈز کا تعاون ہمیں اسی طرح حاصل رہے گا، اور بالخصوص آپ کی خاص دعاؤں میں انشاءاللہ تعالی ہمارا نام بھی شامل حال رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت شکریہ۔ آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے